میں اپنی ان بہنوں سے جنہیں بڑا شوق ہے محرم میں رونے کا یا کسی فوت شدہ شخص کی چارپائی کے آس پاس بیٹھ کر کے رونے اور چلانے کا جنہیں شوق ہے، ان کی خدمت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ایسا نشانے باز ہے کہ جس کے نشانے پر کوئی نشانہ نہیں لگا سکتا حجاز کے اندر۔ حجاز کیسری یہ چیمپئن ہے، کوئی تال نہیں دے سکتا۔ آپ سمجھیے، ابو جہل کے سر پہ کمان ماری، سر اٹھا کے نہیں دیکھ سکا۔ پورے دن کام ہی کیا، صبح آئے طواف کیا، نکل گئے شکار کرنے کے لیے، شام کو آیا طواف کیا گھر۔ اس لیے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو دنیا ہے، اس دنیا کی سب سے معزز ہستی کے بیٹے ہیں بھائی، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، کعبۃ اللہ کے متولی کے بیٹے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کی سگی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ مسجد نبوی سے ٹھیک 5 کلومیٹر کی دوری پر احد ہے، بالکل سامنے دکھتا ہے، آپ کو لگے گا 500 میٹر، بالکل سامنے احد کا میدان ہے، احد کا پہاڑ ہے۔ حضرت صفیہ کو پتہ لگا کہ بھائی شہید ہو گیا، دوڑی ہوئی چلی گئی۔ جیسے ہی میدان کے قریب پہنچی ہیں، نوٹ کر لیجئے گا اس کو، جیسے ہی قریب پہنچی ہیں تو حضور نے ان کے بیٹے کو بھیجا کہ دیکھو پھوپھی آ رہی، یعنی تمہاری امی آ رہی، ان کو جا کے روکو۔ یہ دندناتے ہوئے پہنچ گئے اور جا کر کے امی کو روکنے کی کوشش کی۔ اتنی طاقتور شخصیت ہیں، ایسے کر کے ہاتھ مارا تو جوان بیٹا کنارے پڑا۔ آپ سمجھ رہے؟ تو بیٹے نے گرتے ہوئے کہا کہ امی حضور نے روکا، تو ویسے ہی کھڑی ہو گئی جہاں پہ تھی، بس اتنا کہا کہ جا کر کے پوچھ کے آؤ کہ مجھے کیوں روکا، مجھے کیوں روکا۔ اس کیوں کا جواب نوٹ کر لیجئے۔ تو حضور نے جواب دیا کہ بھائی کی شہادت ہوئی ہے، ان کی نعش کا مسئلہ کیا گیا ہے، وہ آئیں گی تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکیں گی، ہو سکتا ہے وہ یہاں جزا فضا کرنے لگے اور رونے لگے۔ نوٹ کر لیجئے گا، ایسا بھائی ہے کہ جس جیسا حجاز میں کوئی دوسرا نوجوان نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور حضور نے روک دیا بہن کو کہ یہاں آ کر کے وہ رونے لگیں گی، اس لیے روکا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے جواب کیا دیا ہے وہ نوٹ کر لیں۔ شہداء کے سلسلے میں ہماری جن بہنوں کو رونے کا بہت شوق ہے وہ نوٹ کر لیں حضرت صفیہ کا یہ جواب۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی نعش پر رونے کے لیے نہیں آئی، بلکہ میں اپنے بھائی کی نعش کو دیکھ کر کے اس کی شہادت پر ناز اور فخر کرنے کے لیے آ رہی ہوں۔ حضور نے اجازت دے دی، جب ضمانت مل گئی کہ روئیں گی نہیں تو اجازت دے دی۔ سن رہے ہیں آپ رونے کے لیے اجازت دے دیتے ہیں کہ جاؤ تعزیے کے ساتھ، وہاں اجازت نہیں ملی ہے۔ جب یہ گارنٹی مل گئی کہ روئیں گی نہیں، تب حضور نے آنے دیا ان کو۔ گئیں، جا کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد کفن کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ دو کپڑے تھے ان کے پاس، ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تھا۔ پاس میں ایک انصاری صحابی کی نعش تھی، اپنے بھائی کے اوپر لمبا کپڑا ڈال دیا، چھوٹا بچہ ان پر۔ غیرت نے گوارا نہیں کی، اس لیے کہ ان اس خانوادے کی چشم و چراغ ہیں جسے سخاوت کے لیے پہچانا جاتا ہے، عبد المطلب کے، بنو ہاشم کے، سادات کی بنیاد ہیں۔ تو انہوں نے چھوٹا والا حضرت حمزہ کو اور بڑا دوسرے انصاری بھائی پر ڈال دیا۔ ان حالات میں اتنا اپنے اوپر قابو رکھنا، اتنے بڑے حادثے کے باوجود اپنے آپ کو صبر کے ساتھ ان کنٹرول رکھنا محمد الرسول اللہ کی تربیت کا کمال ہے۔ ورنہ یہی وہ خواتین ہیں جو زمانے جاہلیت میں کسی مرنے والے پر ایک مہینہ روتی تھی، بلکہ کرائے پر رونے والیاں بلائی جاتی تھیں۔ جس طرح اس وقت گانے بجانے کی پارٹیاں، ڈانس پارٹیاں اور اس کے اسٹائل الگ الگ اسٹائل کی الگ الگ